الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وقال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو بزرگوں، ایک بات آج کل کے حالات کے اعتبار سے ذہن میں آئی. وقت بڑا مختصر ہے، اس لیے مختصر عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مختصر وقت میں کام کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. کون سی بات؟ سب جانتے ہیں آج کل مسلمانوں پر حالات کیا ہیں. بڑی کشمکش کی زندگی ہے مسلمانوں کی. کہیں امن نہیں ہے. گھر میں دیکھو تو پریشان، باہر دیکھو تو پریشان، سفر میں آدمی پریشان، کہیں سکون میں. اور یہ حالات پیش آنے والے تھے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی تھی، ایسا ہوگا. وہ مختصر وہ حدیث کا مفہوم میں بیان کروں جو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت ابتدائی حالت میں عافیت میں رہے گی اور آخری زمانے میں ابتلا اور آزمائش میں مبتلا ہوگی. ابتدائی حالت عافیت کی. عافیت کا معنی کیا؟ یہاں پر دینی عافیت. علماء فرماتے ہیں دین پر عمل کرنا، ورنہ دنیاوی اعتبار سے وہ عافیت میں نہیں تھے. صحابہ بڑی تکالیف میں تھے. یہ نعمتیں تو انہوں نے دیکھی بھی نہیں تھی، خواب و خیال میں بھی نہیں تھی جو آج کل ہم نعمتیں استعمال کرتے ہیں. کھانے کی، پینے کی، لباس کی، سواری کی، چیزوں کے اعتبار سے سفر کی. یہ نعمتیں تو ان کے تصور میں بھی نہیں تھی. ابھی فی الحال جو صحابہ
دنیا کو دیکھے تو وہ یہ فیصلہ کرے کہ جنت ہے. ایسی نعمتیں دے رکھی اللہ نے ہمیں. صحابہ اس سے محروم تھے، لیکن ان کے پاس جو نعمت تھی وہ ہے سب سے بڑی نعمت. وہ دین کے اعتبار سے عافیت میں تھی. دین پر عمل کرنا اس زمانے کے مقابلے میں زیادہ تھا. وہ دیندار تھے. اور آج کل میں صحیح کہتا ہوں، لاکھوں میں ایک ملے گا صحیح معنوں میں دیندار جس کو کہتے ہیں. تجربہ کر لو. صرف نماز سے تجربہ نہیں ہوتا، تلاوت سے تجربہ نہیں ہوتا، تسبیح سے تجربہ نہیں ہوتا، تہجد سے نہیں ہوتا. معاملہ کرو اس کے ساتھ. دنیا سامنے آوے تب پتا چلے گا یہ کتنا دیندار ہے. دنیا کے سامنے سب پتا چل جاتا ہے کہ کتنا اللہ کا خوف ہے دل میں. اچھے اچھے دیندار جو سمجھے جاتے ہیں، 5 وقت کے نمازی، تہجد کے پابند، تلاوت کے پابند، لیکن معاملات کے بارے میں ایسے ایسے واقعات ہیں آج کل دنیا میں، لاکھوں روپے دبا کے بیٹھے ہیں اور پریشان کیے ہوئے ہیں. اس کو تھوڑی دینداری بولتے ہیں، یہ تو دنیا داری ہے. دین کے لبادے میں، دین کے لباس میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ نمازی ہے پکا، ان کے ساتھ معاملہ کرو، پھر بعد میں وہ دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ جو زمانہ ہے ابتلا کا زمانہ ہے، آزمائش کا. اور آزمائش کون سی؟ دینی اعتبار سے آزمائش. پہلا زمانہ عافیت میں تھا، صحابہ کا زمانہ، یعنی دینی اعتبار سے دین کو پہلے رکھتے تھے، دنیا کو پس پشت. دنیا دوسرے نمبر پر، دین اول. اور آج ہماری حالت مادہ پرستی کو ہو گئی. دنیا کے پیچھے، پہلی دنیا، اس کا نقصان نہ ہو، دنیا کا فائدہ ہو، چاہے آخرت کا نقصان ہو جاوے، کوئی حرج کی بات نہیں. آج ہمارے سامنے یہ بات ہے. اس کو بولتے ہیں یہ حالت آزمائش کی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. یہ ہے آزمائش. اور کیا فرمایا آگے؟ عزت ذلت سے بدل جائے گی، مادہ پرستی غالب آ جائے گی، دنیا کی محبت غالب آ جائے گی، دین پیچھے رہ جائے گا، اللہ کا خوف نہیں رہے گا. آج ایسا ہی آپ سب جانتے ہیں، کھلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حالات آج کل ہمارے حالات کیسے ہیں؟ تو یہ جو حالات فی الحال جو چل رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے تھے. چلو بتلا تو دیے، اب بچیں کیسے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جو میں نے کہا نا ایک بات ذہن میں آئی الحمدللہ، وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. لیکن اس کے لیے وقت چاہیے، مختصر وقت میں نہیں سمجھا سکتا. پھر بھی جتنا ہوئے. آج پوری دنیا میں، صرف ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں پر حالات ہیں، اسلام پر حالات ہیں. مسلمانوں پر ظلم ہے، مسلمانوں کو رسوا کیا جا رہا ہے، لوگوں کی طرف سے بھی ہے، اور دیکھا جاوے اللہ کی طرف سے بھی ایسے ہی حالات ہیں ہمارے خلاف. مقدرات ایسے ہیں. یوں سمجھو زمین بھی دشمن، آسمان بھی دشمن. مسلمانوں کا آج یہ حال ہو چکا ہے. زمین میں بسنے والے بھی مسلمانوں کے دشمن ہو چکے ہیں، اور آسمان سے ہمارے جو خلاف فیصلے اترتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ بھی ناراض ہے.
اب ایسے وقت میں ہم کیا کریں؟ ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا قرآن ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑا. جیسے حالات ہو ہر حال کے اعتبار سے ہماری رہنمائی کی ہے. شریعت نے، دین نے، قرآن نے، اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابھی فی الحال ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس اسباب نہیں ہیں. کون سے اسباب؟ دشمنوں کے ساتھ نمٹنے کے لیے، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں. کسی بھی اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، اور اسی طرح دنیاوی کوئی بھی مطلب کہ لائن کی چیز ہو، اس اعتبار سے ہمارے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں جو دنیا والوں کے پاس ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. بس اس کو اپنا لو. پوری دنیا مل کر مسلمان کا بال بیکا نہیں کر سکتی. وہ چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آج کل کے حالات کے اعتبار سے. وہ کون سی چیز؟ اللہ کو اپنا لو. واللہ میں کہتا ہوں موقع ہے ابھی. اللہ سے تعلق قائم کرتا ہوں. پوری دنیا مل کر بال بیکا نہیں کر سکتی. ایک مثال بھی میں آپ کو، مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. اس زمانے میں افلاطون تھا. یوں سمجھو اس زمانے کا سائنٹسٹ، فلسفر، عقل کے پیچھے چلنے والا. جب تک وہ اس کو عقل میں کوئی بات نہ سمجھ میں آوے تسلیم نہیں کرتا تھا. نام بھی سنا ہوگا آپ نے افلاطون. بڑا زبردست گزرا ہے وہ افلاطون. عجیب حالات ہیں. ابھی وقت نہیں ورنہ میں ایک دو واقعے میں سمجھاتا، سناتا افلاطون کے بارے میں. آپ حیرت میں پڑ جاتے. ایسا آدمی گزرا ہے. اس کو کسی نے کہا کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے بھیجا. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، میں امتحان لیتا ہوں. اگر وہ امتحان میں کامیاب ہوتے، میں جو سوال کروں وہ صحیح جواب دیں تو میں سمجھوں کہ واقعیاتاً ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے. اب سوال بھی دیکھنا، اس سے ہمارے لیے سبق ہے اس زمانے کے اعتبار سے. ذرا عمل کی نیت سے سننا. مختصر وقت ہے، مختصر بات ہے، دل میں بٹھا دے گا اور عمل کرنا اس میں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو، پورے امت کو اللہ توفیق عطا فرمائے. افلاطون آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، پوچھا آپ کون ہو؟ لیکن نبی ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر. دیکھیے ایک سوال ہے، وہ سوال نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. اگر آپ جواب دیں تو میں مانوں. کیوں؟ وہ عقل پرست تھا. عقل میں بات آوے تو وہ مانے. دنیاوی لائن کا آدمی تھا. تو ہمیں سمجھانا پڑے گا دنیا کے لوگوں کو، اس لائن سے دین کو سمجھانا پڑے گا. علماء کی ذمہ داری ہے آج کہ عوام کو سمجھاوے، غیروں کو سمجھاوے. ہمارا اسلام جو تم سمجھتے ہو اور تم جو بدنام کرتے ہو ایسا نہیں ہے. ہمارا اسلام امن پسند ہے. اسلام ہی میں سلامتی کا نام ہے. اسلام سلامتی سے ہے. یہ سلامتی کی دعوت دیتا ہے، یہ سلامتی کی تعلیم دیتا ہے. ایمان امن سے ہے. اسلام میں امن ہے. ہم آتنکواد نہیں ہیں، دہشت گرد نہیں ہیں. تم نے بدنام کیا ہے.
ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی رحمت والے دنیا میں آپ نہیں بتا سکتے. یہ سمجھانا پڑے گا ہمیں. اور یہ کیسے سمجھاویں؟ زبان سے بھی سمجھاویں, اخلاق سے بھی سمجھاویں, عمل سے بھی سمجھاویں. ہم اپنی زندگی لوگوں کو بتاویں کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہوا کرتی ہے. آج ہماری زندگی کو دیکھ کر اسلام بدنام ہے, ہمارے آقا بدنام ہے, ہم نے بدنام کیا ہے. جواب دینا پڑے گا مسلمان. موت کا کوئی بھروسہ نہیں, مرنا ہے ہمیں, آخرت میں منہ دکھانا ہے. ابھی وقت ہے. آپ کو پتا ہے اس زمانے میں 1-1.5 سال میں چلتے پھرتے اچھے خاصے لوگ اللہ کے پیارے ہو گئے. نوجوان, کوئی کہہ نہیں سکتا, موت کا کوئی بھروسہ نہیں, تیاری کر لیں. معمولی مت سمجھنا اس بات کو آپ. دن ایسے ہی گزر رہے ہیں ہمارے, اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں, سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہے. بہت فکر کی بات ہے اور توجہ کی بات ہے. فکر لینی پڑے گی. تو افلاطون نے کیا پوچھا؟ ایک سوال ہے, فکر کرو کہ اگر آسمان اور زمین, ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو اگر اللہ تعالی کمان بنا دے. پہلے تیر چلتا تھا نا, تیر کمان, وہ کمان ہو جاوے, یعنی ساتوں آسمان ساتوں زمین کمان ہو جاوے. اب ٹھکانا کہاں, ہم کہاں رہے؟ وہ تو کمان ہو گیا. اور یوں کہا جتنے بھی دنیا میں حادثات ہیں, جتنی آفتیں ہیں, جتنی بلائیں ہیں, جتنی مصیبتیں ہیں, جتنی پریشانیاں ہیں, جتنی تکالیف ہیں, وہ سب کی سب تیر بن جاوے, تیر. اور چلانے والا اللہ ہو جاوے. چلو بتاؤ آدمی کیسے بچ سکتا ہے؟ کیا عجیب سوال کیا. آسمان اور زمین میں تو اب جا نہیں سکتا, وہ تو کمان بن چکا. اور دنیا کی جتنے بھی مصیبتیں وہ تیر بن چکا. اور چلانے والا اللہ, اب جائے کہاں؟ نہیں بچ سکتا آدمی. لیکن نبی کی نظر بڑی دور رس ہوا کرتی, بڑی گہری ہوا کرتی. اللہ کی مدد ہوتی ہے ان کے ساتھ. اللہ نے جواب دیا, ان کے دل میں القاء فرمایا, یہ موسیٰ کہہ دو جو تیر چلانے والا ہے اس کے پڑوس میں آ جاؤ, اس کے بغل میں کھڑے ہو جاؤ. وہ تیر کہاں چلائے گا؟ تیر وہ تو دور جاتا ہے نا نشان, یہاں تو نہیں جاتا نا, یہاں لگا ہی نہیں سکتے. اصل میں تیر اگر آپ نے دیکھا ہو اور ہاتھ میں پکڑنا, اس طرح آپ لگا ہی نہیں سکتے. دور وہ تو پھینکا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو تیر چلانے والا ہے اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ, اس کی بغل میں کھڑے ہو جاؤ, اس کے قرب حاصل کر لو, تو وہ تیر کہاں چلائے گا؟ چاہے پوری دنیا کی مصیبتیں تیر کے اندر آ گئی ہو, ساتوں زمین ساتوں آسمان کمان میں آ چکی ہو, اور سب کا مالک اللہ ہے, اللہ تیر چلانے والا ہو, پھر بھی اس کو تیر لگ ہی نہیں سکتا اگر وہ اللہ کے بازو میں کھڑا ہو گیا تو. افلاطون نے کہا واقعیتاً آپ نبی ہو, نبی کے علاوہ ایسا کوئی جواب نہیں دے سکتا. میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ صحیح معنوں میں نبی ہو. مسلمانوں آج یہی حالت ہے, پوری دنیا مصیبتوں سے بھری ہے, کھانے میں کوئی اطمینان نہیں, لوگوں کی طرف سے کوئی سکون نہیں. مسلمانوں کے لیے ہر جگہ بے عزتی, ہر جگہ رسوائی, ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم, ہر جگہ پریشانیاں. ہمیں آب و ہوا میں بھی اب بھروسہ نہیں رہا کہ معلوم نہیں اس کے اندر کیا وائرس ہوں گے, کیا وائرس چھوڑے ہوں گے دشمنوں نے. دوائی میں کوئی بھروسہ نہیں, کھانوں میں کوئی بھروسہ نہیں, پھلوں میں کوئی بھروسہ نہیں, سبزیوں میں کوئی بھروسہ نہیں, پانی میں کوئی بھروسہ نہیں, ہر چیز سے بھروسہ اٹھ گیا. ساری دنیا ہمارے لیے مصیبت بن چکی ہے. اب ان مصیبتوں سے بچنا ہے تو کیسے بچیں؟ آج کل حالات ہمارے ایسے ہی ہیں, یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں.
ان حالات سے اگر بچنا ہے اللہ کے قریب آ جائے. یہ مطلب اللہ کے قریب آنے کا مطلب کیا؟ اللہ سے تعلق قائم کر لو، اللہ کی معرفت پیدا کر لو، اللہ سے محبت پیدا کر لو، اللہ کا حکم پورا کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو. پھر بعد میں دیکھنا اللہ کی مدد کیسی آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جس کا میرا ساتھ ہو جاوے پوری دنیا اگر مل جاوے اس کا بال نہیں دیکھا کر سکتا، اس کا نقصان نہیں کر سکتا. پوری دنیا اس کو ذلیل کرنا چاہے لیکن اللہ اگر عزت دینا چاہے ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے پوری دنیا اس کو عزت دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر عزت نہیں دے سکتی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ ایک تو میں نے بتلا دیا، اللہ سے تعلق قائم کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ سے محبت پیدا کریں، اللہ کا حکم پورا کریں، ایسے کام کریں جس سے اللہ راضی ہو، اور ایسے کاموں سے بچے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو. اگر پتہ نہ ہو علماء سے پوچھو. یاد رکھنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے علماء سے پوچھنے کی. کوئی بھی بات پیش آئے عالم سے پوچھو، رہنمائی حاصل کرو. آپ اپنے اعتبار سے آزاد نہیں ہو. دین میں شریعت میں ہم پابند ہیں، ہم بندے ہیں. بندے کا معنی پابند. ہم آزاد نہیں ہیں. دنیا والے آزاد ہیں، جو دل میں آوے کرے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن مسلمان پابند ہوا کرتا ہے، بندہ ہے اللہ کے حکم کا. ہم ہر چیز میں پابند. شادی پابند ہیں ہم اپنی طبیعت کے موافق نہیں کر سکتے. جیسا طریقہ بتایا اللہ کے رسول نے اس کے پابند ہیں. اللہ کے حکم کے پابند ہیں. غمی کہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. تجارت کہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. زراعت کھیتی باڑی اللہ کے حکم کے پابند ہیں. ہم اپنے اعتبار سے نہیں کر سکتے کھیتی. وہ اللہ کا حکم پوچھو کہ کیا اللہ کا حکم ہے. ہر چیز کا اللہ کا حکم ہے. مال حاصل کرنا ہے تو مال میں بھی اللہ کا حکم ہے. ہم اللہ کے پابند ہیں، حکم کے آزاد نہیں ہیں. ہر چیز کا سوال ہوگا. تو اس طرح زندگی گزارو، پھر بعد میں دیکھنا اللہ کیا سکون عطا فرما دے. ایسے حالات میں ابھی یہی عمل ہے، بس یہی بچنے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. ان حالات میں اگر آپ کو بچنا ہے، ان حالات میں اگر آپ کو سکون حاصل کرنا ہے، ان حالات میں اللہ کی مدد چاہیے تو یہی کرنا پڑے گا. اللہ سے تعلق قائم کر لو. دوسری بات بغیر سننا، یاد رکھنا علامہ ابن قیم بہت بڑے علامہ گزرے. انہوں نے ایک بہت ساری قرآن حدیث کا خلاصہ بیان کیا. یاد رکھنا وہ فرماتے ہیں اے لوگوں، اللہ سے تعلق تو ہے تو اللہ کی پناہ چاہو، اللہ کی حفاظت میں آؤ، جب ہی آدمی بچ سکے گا. سن لو آج کل آپ کو پتا ہے ویکسین کے بارے میں کیا مشہور ہے. ڈبل باتیں آ رہی ہیں اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑے بڑے جو سائنٹسٹ، بڑے بڑے جو ڈاکٹر، بڑے بڑے جو فلسفر، ان کا بھی یوں کہنا ہے اس میں سازش ہے حکومت کی، بڑا پروپیگنڈا ہے، اور خاص کر کے مسلمانوں کے خلاف. معمولی مت سمجھنا یہ ویکسین، اس کو معمولی مت سمجھنا، یہ بھی نقصان والی چیز ہے. کیا ضرورت ہے کہ اتنی زیادہ وہ زبردستی کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے جتنے بھی رسی کے پلان آئے کبھی اتنی زبردستی نہیں کی جتنی اس زمانے میں یہ ویکسین کے بارے میں کورونا کی زبردستی کی جا رہی ہے اوپر سے. وجہ کیا ہے؟ سازش ہے اس کے خلاف. آپ کو لگوانی پڑے گی. وہ ایسے قیودات لائیں گے، ایسی شرطیں لائیں گے کہ آپ سفر نہیں کر سکیں گے، آپ حج عمرہ نہیں کر سکیں گے، آپ مال میں نہیں جا سکیں گے، آپ شاپنگ نہیں کر سکیں گے، آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکیں گے، آپ ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکیں گے، آپ ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ نہیں جا سکیں. کیا کرو گے؟ مجبوراً آپ کو لگانی پڑے گی. لیکن یاد رکھنا واقعیتاً اس کا نقصان ہے، لیکن اس سے بچنا ہے ایک ہی طریقہ ہے. میں نے ابھی کہا
کہ تمام پوری دنیا نقصان کے در پہ ہو جاوے، لیکن اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس بنا پر اس زمانے میں ہمیں ضروری ہے کہ اللہ کی پناہ چاہے، اللہ کی حفاظت میں آوے، اور اللہ کی پناہ اور اللہ کی حفاظت میں جو آ گیا پوری دنیا کی چیزیں اس کے خلاف ہو جاوے پھر بھی اس کو نقصان نہیں دے گی۔ ایک مختصر واقعہ حدیث کا میں آپ کو سناؤں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں تھے، ہیرا علاقہ ہے عراق کا، وہاں فوج تھی۔ لمبا واقعہ مختصر سنا دوں۔ ایک آدمی پکڑا گیا کفار کا، دشمنوں کا، سامنے والی فوج کا، اس کو پکڑ کے لے آئے، برابر ریمانڈ لیا اس کا، بڑی تفتیش کی، صحیح بتا کیوں آیا تھا۔ ایک بوتل نکالا تھا اپنے سے کہ یہ بوتل میں زہر ہے، خطرناک زہر، صرف اتنا سا، 1 تولہ ہوگا، 1 تولہ، لیکن یہ کیسا ہے زہر معلوم؟ اس نے کہا پورے تالاب میں ڈال دے، پورا تالاب کا پانی زہریلا ہو جائے اور جو پانی پیے سب مر جائے، صرف یہ بوتل 1,00,000 آدمیوں کو مارنے کے لیے کافی ہے۔ اس کا ایمان یہی تھا، زہر بھی ایمان تھا۔ حضرت خالد نے کہا لاؤ وہ بوتل کو اڑے لا، ہتھیلی میں نکالا۔ آپ کے جو ساتھی تھے صحابہ وہ بھی ڈر گئے، حضرت ایسا مت کرو، مت پیو آپ۔ نہیں، میں اس کو بتا دوں، زہر کوئی نقصان نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اور سننا، یہ ویکسین کے بارے میں یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ چاہے کتنا ہی خطرناک زہر کیوں نہ ہو، یہ نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ سب گواہ رہنا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بسم اللہ خیر الاسماء رب الارض ورب السماء الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورا چاٹ گیا۔ وہ جو دشمن تھا وہ تو اونچا نیچا ہو رہا تھا، پسینہ پسینہ ہو گیا کہ ابھی وہ مر جائیں گے، اور یہ تو جنرل ہے مسلمانوں کا بڑا، یہ مر گئے تو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ سب۔ ذرا سی دیر ہوئی، حضرت نے فرمایا پانی لاؤ، پانی پیا، سارا زہر پسینے کے ذریعے سے نکل گیا اور چلتے ہو گئے۔ وہ آدمی حیرت میں پڑ گیا، یا اللہ، یہ انسان ہے کہ جنات ہے کہ ان کو زہر بھی اثر نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا ہمارا ایمان ہے، زہر بھی اثر نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ مسلمانوں، اس لیے میں کہتا ہوں آج کل کے حالات کے اعتبار سے پابندی کرو، اللہ کی پناہ چاہنا۔ معوذات، علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے، سن لو ملفوظ، معوذات اتنا ضروری ہے۔ معوذات کسے کہتے ہیں معلوم؟ اللہ کی پناہ چاہنا۔ مثال کے طور پر اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات، اللہ کے سارے کلمات کے صدقے میں اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اس کو بولتے ہیں معوذات۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا اللہ دنیا میں جتنی چیزیں تو نے پیدا کی ہے ان تمام چیزوں کا جو شر ہے، جو برائی ہے، ان تمام چیزوں کے شر سے میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ، بسم اللہ الذی لا یضر، اللہ تیرا نام اتنا مبارک ہے کہ تیرے نام کے سامنے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بسم اللہ الذی، اس کو بولتے ہیں معوذات۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں معوذات کو ضروری سمجھو، کھانے سے بھی زیادہ، پینے سے بھی زیادہ، لباس سے بھی زیادہ۔ کھانا نہیں ملے گا پھر بھی وہ زندہ رہے گا، لیکن یہ معوذات اس زمانے میں اتنے خطرناک حالات ہیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ دنیا والے اب چاہتے ہیں، دشمن چاہتے ہیں، یہود و نصارہ مشرکین چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح ان دنیا والوں کو، ان پاپولیشن کو کم کرنا ہے، ان کو مارنا ہے۔
زبردستی وہ وائرس چھوڑ رہے ہیں، زبردستی ایسی دوائیں وہ بنا رہے ہیں، زبردستی ایسی ویکسین بنا رہے ہیں، سب کچھ مطلب کہ ہیں ایسے پھلوں کے اندر انجیکشن لگا رہے ہیں، ایسے پاؤڈر چھوڑ رہے ہیں کہ جس سے نقصان ہو، یعنی کھلواڑ کر رہے ہیں مسلمان اور اسی طرح انسانوں کی جانوں سے۔ ایسے زمانے میں اگر جو ہمیں بچنا ہے، اللہ کی پناہ کے بغیر کہیں ٹھکانہ نہیں ہے۔ سن لینا، علامہ ابن قیم فرماتے ہیں معوضات کھانے سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس لیے صبح شام پابندی کرو مسلمانوں، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اور جو چھوٹا بچہ ہو، حدیث میں آتا ہے اس کے گلے میں تعویذ لٹکا دو، حدیث میں ہے یہ بات۔ حضرت قتادہ ایسا فرماتے تھے، تو کیا فرمایا؟ معوضات لازم پکڑو، اور جو اللہ کی پناہ نہیں چاہتا وہ گویا اپنا جو مضبوط قلعہ تھا حفاظت کا، کون سا؟ جو اللہ کی پناہ چاہے وہ مضبوط قلعے میں آ گیا، اب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وقت ہو گیا ورنہ میں آپ کو سمجھا تھا تفصیل کے ساتھ، مختصر سن لو۔ مضبوط قلعہ جو اللہ کی پناہ میں آ گیا وہ مضبوط قلعے میں آ گیا، اب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی وائرس نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن جس نے اللہ کی پناہ نہیں چاہی، معوضات چھوڑ دیے، تو اس نے گویا مضبوط قلعے کو شر کے زیر اثر توڑ دیا اور نقصان کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے۔ اب کس وقت اس کو نقصان پہنچے، وائرس کا، دنیا والوں کا، دشمنوں کا، کہہ نہیں سکتے۔ حدیث میں واقعات ہیں ایسے، مختصر اشارہ کر دوں۔ ایک راوی ہیں محدث حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان کے صاحبزادے حضرت ابان، وہ بڑے محدث تھے، مسجد نبوی میں سبق دے رہے تھے، ان کو لقوہ ہو گیا تھا۔ وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ جو آدمی صبح میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ جو پڑھ لے کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی، چاہے دنیا کی کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو، کوئی نقصان نہیں دے گی اس کو جو پڑھ لے تو، کوئی بیماری بھی نہیں آئے گی، کوئی پریشانی بھی نہیں آئے گی، جین کا بھی اثر نہیں ہوگا، عاصف کا بھی اثر نہیں ہوگا، سحر کا بھی اثر نہیں ہوگا، کسی کی نظر بھی نہیں لگے گی، وہ جبت میں بھی نہیں آئے گا۔ یہ سارے فوائد اس کے، ان کو لقوہ ہو گیا۔ تو جو سبق سن رہے تھے ان کے طلبہ، ان میں سے ایک تعجب سے دیکھ رہا تھا اپنے استاد کو۔ استاد سمجھ گئے کہ میرے اوپر اعتراض کر رہا ہے کہ ہمارے استاد خود یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، ان کو لقوہ کیسے ہو گیا؟ وہ سمجھ گئے۔ استاد نے کہا تو اشکال کرنا چاہتا ہے میرے اوپر کہ یہ حدیث آپ خود بیان کرتے ہو، آپ کو لقوہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیوں لقوہ ہوا؟ تو کیا کہا معلوم؟ حضرت ابان محدث نے، حضرت عثمان کے صاحبزادے نے، حدیث میں ہے یہ واقعہ، حضرت ابان نے فرمایا ایک دن میں غصے میں تھا، غصے میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا، اسی دن لقوہ ہوا، واقعہ ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں قسم کھا کے میں کہتا ہوں اگر یہ دعا پڑھتا تو مجھے لقوہ نہ ہوتا۔ اس لیے مسلمانوں ویکسین تو لینی پڑے گی، حالات ایسے ہیں، مجبوراً آپ کو زبردستی کریں گے، لیکن گھبرانا مت۔ میں آپ کو عمل بتاتا ہوں، جب آپ کو ویکسین لینا ہونے 2 رکعت پہلے صلاۃ الحج توبہ یا حاجہ پڑھ لینا اور اللہ سے دعا کرنا، اللہ میرے گناہوں کو معاف کرنا، یا اللہ اس کا جو نقصان ہے، اس کا جو شر ہے، اس سے میری حفاظت فرمانا۔ بس دعا کر لی، اور دعا کرنے کے بعد 3 قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ لینا۔ قسم کھا کے میں کہتا ہوں دنیا کی ساری چیزیں آپ کے خلاف ہو جاویں پھر بھی نقصان نہیں ہوگا۔ حدیث میں ہے، پابندی کر لو مسلمانوں، اپنی عورتوں سے کہو، اپنے بچوں سے کہو، فجر کے بعد جب تک 3 مرتبہ کل 3 مرتبہ نہ پڑھو، اور مغرب کی نماز کے بعد یہ 3 مرتبہ نہ پڑھو، وہاں تک آپ دوسرا کام مت کرو، پابندی کر لو۔ کھانے سے بھی زیادہ اہم، علامہ ابن قیم فرماتے ہیں لباس سے بھی زیادہ اہم ہے یہ پڑھنا، معوذات۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کی حفاظت کروں گا، وہ تمام شر سے کفیت، اس کی کفایت کی گئی، اس کی حفاظت کی گئی، جو یہ 3 صورتیں 3 مرتبہ پڑھ لے اور یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ چاہے کیسا ہی نقصان والا ویکسین کیوں نہ ہو، چاہے کیسا ہی زہریلا کیوں نہ ہو، اثر نہیں کرے گا۔ اور ایسے بھی جب بھی کوئی چیز ایسی ہو دعا پڑھ لو، ہر وقت بسم اللہ کیوں ہے؟
مسلمان کا کام کوئی بھی کام ہو بسم اللہ، گھر سے نکلنا ہو بسم اللہ، توکلت علی اللہ، بیت الخلا گئے بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث، سونے گئے اللہم بسمک اموت واحیا، ہر وقت اللہ نام۔ کیوں ہے یہ نام؟ اللہ کی پناہ میں ہے۔ اور جو نہیں پڑھتا کہہ نہیں سکتے کہ کب نقصان ہو جاوے شیطان کی طرف سے، جنات کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، چیزوں کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے، کہہ نہیں سکتے۔ یہ حالات ایسے ہیں مسلمانوں، پابندی کرو دعاؤں کی، معوذات کی، اللہ سے تعلق قائم کرو، اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا رستہ نہیں ہے بچاؤ کا۔ یہ مختصر بات، لیکن کیا کرے وقت اوپر ہو گیا، بہت تفصیل سے اس کو میں سمجھانے والا تھا، 3 باتیں میں سمجھانے والا تھا، ایک تو معوذات، دوسرا دعا اور تیسرا ذکر۔ یہ زمانہ ایسا ہے، اب اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہمارے پاس۔ بس حدیث میں ایک حدیث سنا دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں کتنے فتنے ہوں گے، یہ فتنے ہیں آج کل، کہ اس سے بچنے کے لیے صرف اور صرف نجات کا ذریعہ دعا ہوگا، بس اور کوئی نہیں۔ لیکن دعا بھی کیسی؟ ایسی دعا جیسے ڈوبنے والا کرتا ہے، یقین کے ساتھ کرتا ہے، غفلت کے ساتھ نہیں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں ہمارا دل بازار میں ہے، ہم دعا کرتے ہیں ہمارا دل فون میں ہے، ہم دعا کرتے ہیں ہمارا دل گھر پہ ہے۔ ایسی دعا نہیں، یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، غفلت کے ساتھ نہیں، اور حلال لقمہ ہمارے حلق سے نیچے اترا ہو، اس طرح کی دعا دیکھو، پھر بعد میں قبول نہ ہو تو کہنا اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ کی مدد آئے گی۔ تو آج کل ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، سیاستی اعتبار سے بھی ہم کمزور ہیں، ہر اعتبار سے اتفاق نہیں ہے مسلمانوں میں۔ اگر تمہیں جو بچنا ہے اور اپنے اولاد کو بچانا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، نماز پابندی سے پڑھو، اللہ کے احکامات پورے کرو۔ اللہ فرماتے ہیں تم میرے احکامات کو پورے کرو، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ بس ایک ہی رستہ اس زمانے میں، معوذات، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، پڑھو، دعائیں پڑھو، دعائیں یاد کرو، آیت الکرسی پڑھو، آیت الکرسی کے یہی فائدے ہیں۔ اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی اللہ قبول فرمائے، مجھے آپ کو پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔